شاہ صاحب کہا جاتا ہے کہ یہ وقت زوال کا وقت ہے، اس میں عبادت نہیں کرنی چاہیے. یہ زوال کا وقت کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ زوال کا ورڈ جو زندگی میں استعمال ہوتا ہے وہ تو بڑا بھیانک سا ایک اس کا معنی ہے کہ زوال آ گیا. تو زوال کا وقت کیا وقت ایک سا نہیں ہوتا؟ اصل میں اسلام میں سجدے 3 موقعوں پر منع ہیں. ایک جب سورج طلوع ہو رہا ہے، اور ایک جب سورج غروب ہو رہا ہے، اور ایک جب سورج نصف النہار پر ہے، جو بالکل سر پہ ہے، سایہ نہیں بنتا. اس لیے کہ مختلف مذاہب میں سورج کی پرستش ہوتی رہی ہے، اور سورج کو جب سورج طلوع ہو رہا ہے سجدہ کیا جاتا تھا، غروب ہوتے ہوئے سورج کو سجدہ کیا جاتا. تو اسلام نے ہر اس چیز سے منع کر دیا جہاں کہیں احتمال پیدا ہو کسی اور سے مماثلت کا. تو نصف النہار پر سورج جب ہے تو اس وقت بھی سجدے سے منع کر دیا گیا. جو ہی سورج کا مغرب کی طرف جانا شروع ہوتا ہے اور سایہ بنتا ہے، اس کے بعد پھر اجازت ہے کہ آپ سجدہ کر لیں. تو چونکہ سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے مغرب کی طرف، تو اس نسبت سے ہم نے اس کو نام زوال کا ٹائم دے دیا. وہ اس کی نسبت اس کے ساتھ ہے کہ سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارا استاد ہے، کوئی بڑا ہے سر، ہم ادب سے ہاتھ باندھتے ہیں. یہ دنیا میں سر جو باڈی لینگویج ہے، کیونکہ اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے سر، دنیا میں بڑے ایسے ورڈز ہیں جن کو کہنے کے لیے باڈی لینگویج چاہیے، ادروائز ورڈ کا اثر ہی کوئی نہیں ہے سر. ادب سر جتنا مرضی انسان زبان سے کر لے، اس کی ایک باڈی لینگویج ہے. سبمسو جو ہے سر، وہ سمبولک دکھتا ہے، یہ بندہ جو ہے اس کی تصویر بتا دیتی ہے، اس کا حلیہ بتا دیتا ہے، اس کی نگاہیں بتا دیتی ہیں یہ مؤدب ہے سر. لیکن سر ایک طبقہ ایسا ہے سر جو کہتا ہے کہ یہ تو شرک ہے، یہ اس طرح کا ہاتھ باندھنا یا اس طرح کا ادب جو ہے وہ تو زیب نہیں دیتا. یہ سر اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ایک محبت بھی ہے لیکن دیکھنے والا اس عقیدت کو عقیدہ سمجھ رہا ہے، کیسے مینج کیا جائے اسے؟ مصر کے ایک صدر گزرے ہیں جنہوں نے بڑا نام پایا، جمال عبد الناصر. یہ جب ہاتھ ملاتے تھے کسی فورن ڈگنیٹری سے یا دوسری ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے، تو یہ بالکل سیدھے کھڑے ہو کے ایسے ہاتھ ملاتے. نارملی تو ہم جسٹ ٹو شو ریسپیکٹ تھوڑے سے بینڈ ہو کے ہاتھ ملاتے ہیں. تو کسی نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ جب کسی دوسرے ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے ہاتھ ملاتے ہیں تو بالکل اسٹریٹ کھڑے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں کہا یہ تکبر میں نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں مصر کو، اور میں نہیں چاہتا اسی کی وزن پر ایک بات یہ عرض کروں گا کہ مسلمان سوائے رب کے اور کسی کے سامنے نہیں جھکتا. مسلمان سوائے رب تعالیٰ کے اور کسی کے سامنے عاجزی سے ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑا ہوتا. مسلمان کا اپنا ایک پرائیڈ ہے. میں پرائیڈ اچھے معنی میں کہہ رہا ہوں، تکبر کے معنی میں نہیں کہہ رہا. وہ یہ کہ میرا رب سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے طاقتور ہے، اور میں صرف اسی کا بندہ ہوں اور کسی کا نہیں. تو جن کو آپ ریفر کر رہے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ شرک ہے، میں ان کو اس معاملے میں ایک حد تک جسٹیفائڈ سمجھتا ہوں کہ مسلمان نہ کسی کے سامنے جھکتا ہے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ باندھتا ہے. وہ صرف رب کے حضور ہی جھکتا ہے، رب کے حضور ہی ہاتھ باندھتا ہے. جو باڈی لینگویج کی بات کی آپ نے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ ایفیکٹو لینگویج باڈی لینگویج ہے. آپ زبان سے ایک لفظ بولے بغیر اپنے مخاطب کو تمام چیز کنوے کر سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں اس کے لیے کیا چل رہا ہے. ریسپیکٹ ہے، محبت ہے، نفرت ہے، چڑ گئے ہیں. آپ کی باڈی لینگویج بہت زیادہ ایکسپریسو ہے اور اسے استعمال کیا جانا چاہیے. یہ فن اگر انسان سیکھ لے کہ اس کی باڈی لینگویج اس کی بجا کنورسیشن کے ذریعے کنوے کرنے کے، اس کے جذبات کو کنوے کر دے، اور کر دیتی ہے. ایسے بڑے بڑے اچھے لوگ میری نظر سے گزرے ہیں جو باڈی لینگویج سے کام لے جاتے ہیں. سر میرا ایک سوال اس سے تھوڑا سا اگلے درجے کا، سر استاد کا احترام کرنا
جو کہ بڑا ہی ضروری ہے سر. اس کا سر فارمیٹ کیا ہونا چاہیے سر؟ یہ انسان کو خود طے کرنا چاہیے, کسی کتاب میں مل جائے گا, یہ کسی تربیت کا نتیجہ ہے؟ والدین کا احترام کیونکہ واسطہ بہت زیادہ ہے, تھوڑے سے ہم کیجول ہو چکے ہوتے ہیں سر ان کے ساتھ, لیکن جسے سیکھا ہوتا ہے, بالخصوص اگر کوئی آپ کا اسپرچل ماسٹر ہے, روحانی استاد ہے سر, تو آپ کا ادب احترام وہ بڑا میٹر کرتا ہے سر. یعنی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جس سے کچھ آپ نے سیکھا ہے, اگر آپ کیجول ہیں تو وہ جو سیکھا ہے وہ بھی اس کی ویلیو نہیں رہی سر. تو وہ ادب احترام کا فارمیٹ کہاں سے ایکوائر کیا جا سکتا ہے سر؟ یہ کلچر ٹو کلچر ویری کر جائے گا کہ آپ کیسے احترام کرتے ہیں. یہ جو آپ نے اسپریچول ٹیچر کے احترام کو ریفر کیا, اصل میں ہر چیز کے بارے میں کچھ چیزیں مشہور ہوتی ہیں جن میں سے کچھ سچ ہوتی ہیں, کچھ متھ ہوتی ہے. اس روحانیت کی راہ میں ایک چیز ویل نون ہے کہ یہاں ادب اور احترام پہلا کرینہ ہے. لیکن یہی چیز ہمارے جو دنیاوی تعلیم دینے والے استاد ہیں ان کے لیے بھی اتنی ہی سچ ہے جتنی اسپریچول ٹیچر کے لیے. ان کا احترام کیا جانا چاہیے. ہمارے یہاں احترام کے انداز مروج ہیں. ایک تو جب بھی ہم اپنے ٹیچر کے سامنے جاتے ہیں تو سنجیدگی کے ساتھ بالکل سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اور نگاہیں نیچی رکھتے ہیں. پھر ٹیچر کے سامنے اپنی آواز بلند نہیں ہم کرتے. لیکن ایک چیز میں اس میں عرض کر دوں کہ یہ جو ظاہری ریسپیکٹ ہے, اچھا ہے اگر ہو تو بہت اچھا ہے, لیکن جو دل میں ریسپیکٹ ہے جس کا اظہار آپ کی باڈی لینگویج سے ہو جاتا ہے وہ زیادہ اہم ہے. وہ ایک جگہ جا کے بڑا کلیئرلی ڈیمونسٹریٹ ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کے ٹیچر نے کوئی کام آپ کو ایسا کہہ دیا جس سے آپ کی اپنی مصروفیت میں خلل ہو رہا ہے یا آپ کے آرام میں خلل ہو رہا ہے, تو اس کے باوجود آپ ان کی بات کو جب ترجیح دے دیتے ہیں اور اپنا آرام چھوڑ دیتے ہیں, اپنی دل پسند مصروفیت چھوڑ دیتے ہیں, ان کی بات مانتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی کنوے ہو جاتی یہ بات کہ یو ریئلی ریسپیکٹ ہم. یہ ایک سٹینڈرڈ خاص کہہ دینا دشوار ہے کہ وہ معاشرے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا جائے گا. ٹھیک سر. تو ہمارے یہاں جو مروج ہے وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا. تو جب آپ روحانی استاد کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ زبان نہیں کھولتے, صرف کان کھلے رکھتے ہیں, کیونکہ جب آپ کسی روحانی استاد کے سامنے بیٹھے ہیں ویسے بھی اگر انسان کان کھلے رکھنے کے بجائے زبان کھلی رکھتا ہے تو کہیں بھی کچھ سیکھ نہیں پاتا, چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو یا روحانی تعلیم ہو. پھر وہ وہیں رہتا ہے, بلکہ جو اس کے پاس ہے اس کو خرچ کر رہا ہوتا ہے. لیکن جو لوگ زبان بند رکھتے ہیں استاد کی موجودگی میں, کان کھلے رکھتے ہیں اور آنکھیں کھلی رکھتے ہیں, وہ رفتہ رفتہ اتنا سیکھ جاتے ہیں کہ اندر بھر جاتے ہیں. روحانی استاد کے سامنے ایک ادب کا ایک ایڈیشنل اس میں چیز ہے کہ انسان زبان نہیں کھولتا تب وقت کہ اس کو مخاطب. بڑے نام ہیں سر, اور میں ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں سر, جن کا بڑا کنٹریبیوشن ہے سر, ان کے اخلاص پہ کوئی شک نہیں ہے سر. اور سر ان کی حیات میں ایک فرسٹ لائن لوگ تھے سر جو ان سے فیض لے رہے تھے. آپ انہیں محفل کے لوگ کہہ سکتے ہیں, آپ انہیں ابتدا کے لوگ کہہ سکتے ہیں. فزیکلی ان کا ایک رابطہ تھا اور سیکھتے رہے سر. بزرگ کے پردہ فرمانے کے بعد وہ سب کے سب آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں سر. اچھا, سب مختلف طرح کے دعوے دار ہو جاتے ہیں سر. اچھا, ان میں جو سر روحانی بیماریاں کہہ لیجیے وہ موجود ہوتی ہیں سر. وہ حسد, کینہ, بغض, بندہ حیران ہوتا ہے کہ ان کا تزکیہ نہیں ہو سکا سر. اس کی سر وجہ کیا ہوتی ہے؟ اور پھر بزرگ کا فیض کیا یہ سر یہ چینل کے طور پہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, یعنی ان کے ذریعے کسی اور تک جا رہا ہوتا ہے وہ سارا میسج, اور ان کے لیے نہیں؟ بزرگ گزرے ہیں ان کے پاس جانے والے لوگ, ایک تو قسم وہ ہے جو ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں کہ ان سے دعا کرا لی جائے, دنیاوی فوائد حاصل ہو جائیں. وہ تو دعا کرائیں گے اور اس کے بعد تعلق ان کا ختم ہے. تعلق ختم ہوگا, آنا جانا نہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو وہاں جا کے بیٹھ کے
دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ ایک قسم وہاں جانے والے لوگوں کی وہ ہے جو علم لینا چاہتے ہیں، لیکن اس علم کے ذریعے تزکیہ نفس آبجیکٹیو نہیں ہوتا، بلکہ آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو امپریس کر لیں گے علم کی بات کر کے۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جو علم حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن ان کے ذہن میں کانسیپٹس یہ ہوتے ہیں کہ یہ علم حاصل کرنے سے، جو کتابوں میں انہوں نے قصے کہانیاں پڑھے ہوتے ہیں کہ ہمیں مافوق الفطرت قوتیں حاصل ہو جائیں گی، وہ ان کے لیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف علم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کم تعداد ہے، اور کچھ بہت ہی کم تعداد میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو تزکیہ نفس کے لیے جاتے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے جاتے ہیں۔ اب یہ کیٹیگریز ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو تزکیہ نفس کے لیے جانے والے لوگ ہیں وہ بہت ہی کم ہیں، آٹے میں نمک سے بھی کم۔ ان کو کبھی لڑتا نہیں پائیں گے آپ، ان کو کبھی اپنے ٹیچر کی دنیا سے چلے جانے کے بعد کبھی ان کی گدی کے لیے، ان کی جگہ لینے کے لیے لڑتے نہیں دیکھیں گے، وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ جو علم سیکھنے کے لیے آتے ہیں وہی آپ کو لڑتے دکھائی دیں گے، چونکہ ان کے آبجیکٹیوز دوسرے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا تزکیہ نفس نہیں ہو پاتا۔ تو ان کے اندر سے یہ آلائشیں پوری طرح گئی نہیں ہوتی، کیونکہ یہی ایک علامت ہے کہ وہ لڑ رہے ہیں اقتدار کے لیے۔ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ان کے دل آلائشوں سے پاک نہیں ہوئے۔ ورنہ جو فقیر ہے اس کو اس سے کیا کہ گدی پر کون بیٹھ گیا، اختیار کس کے پاس چلا گیا، مزار کا انتظام کون سنبھالے گا، اس کو اس سے غرض نہیں ہے۔ وہ تو ایک کونے میں لگ کے بیٹھ جاتا ہے اسی دکھ میں کہ میرا استاد چلا گیا دنیا سے۔ لیکن رب تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، رب ان کے نیکی اور علم کی خوشبو کو زمانے میں پھیلا دیتا ہے۔ یہ سوال انفرادی بھی ہے اور ایک دیکھنے والے کا بھی سوال ہے سر۔ یہ کیسے پتہ لگے گا کہ مجھے کسی سے فیض ملا ہے؟ یہ کسی ایک فرد کا کویشچن ہو سکتا ہے سر، اور یہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ فلاں کو لگتا ہے کہ یہاں سے فیض ملا ہے، فلاں شخص سے فیض ملا ہے؟ اس کی کوئی نشانی ہے سر؟ شاہ صاحب بالکل نشانی موجود ہے، لیکن انفارچونیٹلی بچپن سے جو کہانیاں ہم سنتے ہیں وہ، اور پھر اپنے ایڈولسنٹ ایج سے ہم کتابیں پڑھنے لگتے ہیں، ہمارے ذہن میں اپنے اپنے کچھ سٹینڈرڈز بن جاتے ہیں، کچھ کرائٹیرینز اسٹیبلش ہو جاتے ہیں، ایک کسوٹی ذہن میں آ جاتی ہے کہ کسی کو کیسے پرکھنا ہے کہ یہ صاحب علم ہے یا نہیں ہے، اور انفارچونیٹلی ان میں ایک بھی درست نہیں ہے۔ ہم کتابوں میں قصے کہانیاں پڑھتے ہیں، دوسروں سے کہانیاں سنتے ہیں، وہ ہمیشہ ایک ہی چیز کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہوتی ہیں چیزیں، کہ وہ بزرگ پانی پر چل لیتے تھے، ہوا میں اڑ لیتے تھے، انہوں نے یہ کرامت دکھا دی، انہوں نے وہ کرامت دکھا دی۔ ہم اسی پنجابی لفظ اس کا بہترین ڈسکرپٹیو ورڈ ہے کہ انہی کو منکیریوں میں پڑے رہ جاتے ہیں کہ کرامت اس سے سردرد ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ کوئی کرامت ہمیں دکھا دے۔ بالکل غلط ہے۔ صاحب علم اگر وہ واقعی صاحب علم ہے تو ان چیزوں سے بہت دور گیا ہوتا ہے، وہ تعریف اور تنقید دونوں سے بالاتر ہو گیا ہوتا ہے۔ نہ اس کی تعریف اس پر کوئی اثر کرتی ہے، نہ اس کے دل میں کسی کے لیے میل آتا کہ اس نے مجھ پر تنقید کی۔ اس بندے کو نفع اور نقصان دونوں سے وہ بے بہرا ہو چکا ہوتا ہے، بے حس نہیں ہوتا، لیکن یہ اس کے لیے میٹر نہیں کرتا نفع اور نقصان۔ وہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کسی سے فیض ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اس کی پہلی ایک نشانی یہ ہے کہ آپ کے دل سے، اگر وہ ٹیچر آپ کا واقعی کوئی ٹیچر ہے تو وہ آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکال دے گا۔ تو جو ہی آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس آدمی سے مجھے فیض مل رہا ہے، میں اس سے سیکھ رہا ہوں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، جب آپ کے دل سے دوستی اور دشمنی دونوں نکل جائیں تو یہ ایک اور اس کی نشانی ہے کہ مجھے اس بندے سے، میں اس سے سیکھ رہا ہوں۔ بائسز جسے کہتے ہیں سر، سوری، بائسز کا ورڈ سر ختم ہو جائے۔
آپ کے لیے دوست اور دشمن دونوں پھر ایک برابر ہیں کہ ان کو یکساں آپ سے فائدہ پہنچتا ہے، اس میں کہیں تفریق نہیں ہوتی. صحیح صحیح. تو یہ پہلی تو سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اگر میں کسی صاحب علم کے پاس جا کے بیٹھ رہا ہوں تو میرے دل سے دنیا کی محبت نکلی یا نہیں نکلی. سر بعض اوقات سب سے کسی پہلی بندے نے نشانی ایسی زیادتی کی ہوتی ہے جو اس ٹائم میں ایک بڑا ڈیمیج ہوتا ہے کسی ماضی کے زمانے میں سے. اب سر خدا کا نظام ایسا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے سر وہ بندہ خود اسی مسئلے کا شکار ہوتا ہے اور اس کو خبر نہیں ہوتی، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اس کو شاید نہیں یاد یا پتہ نہیں ہے، اور وہ آپ ہی کے پاس مدد کے لیے آ جاتا ہے، یعنی بالکل جسے کہتے ہیں چھری کے نیچے. اب سر اس میں مطلب یہ سوال میں اس سوال کے جواب میں چاہوں گا کہ سر ایک درویش کس انداز سے سوچتا ہے، ایک عام دنیا دار بندہ جس کو سواد ہی اسی چیز سے آتا ہے کہ اے ویکھو جی چوری تھلے آ گئے کیا کرنا چاہیے سر؟ یہ نفس اس وقت ایک بڑی کشمکش شروع ہو جاتی ہے سر. دیکھیے ہمیں ایک نظام الہی کو یاد رکھنا چاہیے. اچھا سر. وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنے ہر اس بندے کی مدد کو آتا ہے جو صبر کرتا ہے. مجھے یہ شعور رہنا چاہیے اپنے ذہن میں کہ اگر میں کسی کے لیے گراہ کھود رہا ہوں تو اس میں خود جا کے گروں گا سونر اور لیٹر. اب اللہ کے یہاں وقت کی اکائی کیا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم. تو اللہ کے یہاں ٹائم سکیل بعض کا لمبا ہو جاتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ضرور ہے. اور یہ رب تعالیٰ کی عنایت ہے صحیح سر کہ رب تعالیٰ کے کسی بندے کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی اور وہ اس نے خاموشی اختیار کر لی، صبر کر لیا، ہائے ہائے بھی نہیں کی، لوگوں تک کنوے بھی نہیں کی بات، تو رب تعالیٰ پھر ایسے اسباب بناتا ہے کہ ایسا آدمی جن سے زیادتی کی تھی وہ خود اسی سچویشن میں جاتا ہے اور رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اسے اسی بندے کے بعد مدد کے لیے بھیجتا ہے جس کے خلاف اس نے کیا ہوتا ہے. تو اس کا ایک سیدھا ری ایکشن ہے، چاہے وہ درویش ہو یا دنیا دار ہو، کہ ایسے موقع پر چپکے سے دوسرے کمرے میں جا کے سجدہ شکر بجا لائے اور دل و جان سے اس آدمی کی ہیلپ کر دے. آپ کا اجر بڑھ جائے گا، کئی گنا ہو جائے گا اجر. اگر بڑا انعام چاہیے تو اس کے لیے محنت بھی اتنی بڑی ہے. پڑھنا صحیح سر کشٹ ایک علم ہے سر، اور یہ علم لازم نہیں ہے کہ سر کسی نیک بندے کے پاس ہی ہو، کئی لوگوں کے پاس یہ نیت تو سر اللہ جانتا ہے، لیکن خیال پڑھ لینا، ایک خیال کو ریڈ کر لینا یا کسی کی سچویشن کو بھانپ لینا سر. اب سر یہ علم ہے، اگر سر اس کا تقویٰ پرہیزگاری کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے سر؟ تقویٰ اور پرہیزگاری اور خاص طور پہ نماز، سر اس کے ذریعے انسان کی جس کے آج کی سائنس کی زبان میں اگر بات کریں، نفسیات کی زبان میں، تو سکس سینس ڈیولپ ہو جاتی بہت زیادہ. اس کی ایک لاجیکل ریزن ہے ہمارے پاس کہ ہم دن میں 5 بار کم سے کم جو فرض ہے، ویسے تو نفلی عبادات بھی ہیں، 2 رکعت فجر کی فرض ہیں، آپ اس کو منیمم کنسیڈر کر لیجئے، تو اس کے اندر بھی ہم 4 بار سجدہ کرتے ہیں، 2 بار رکوع میں جاتے ہیں. اب یہ ایک لمبی بات ہو جائے گی بہت کہ اگر اس کو میں ایکسپلین کرنے لگوں گا کہ سائنٹیفک ایکسپلینیشن اس کی کیا ہے سر اور سائنٹیفکلی پروون فوائد کیا ہیں ٹھیک سر نماز کے، وہ کسی اور محفل کے لیے رکھ لیتے ہیں. سر تو جب ہم رکوع میں جاتے ہیں سر تو خون کی ایک عام دنوں سے زیادہ مقدار سر کی طرف جاتی ہے سر اور دماغ کو آکسیجن زیادہ ملتی ہے کیونکہ دماغ آکسیجن لیتا ہے تھرو بلڈ. تو جتنی زیادہ آکسیجن دماغ کو مل رہی ہوگی اتنا زیادہ دماغ ایکٹیو ہوگا. جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ 75% آف آر بلڈ ان آر باڈی وہ فلو کرتا ہے دماغ کی طرف. ٹھیک ہے سر.
تو جو آدمی بچپن سے نماز پڑھ رہا ہے سر اور اس کی بلڈ سرکولیشن اس طرح سے جاتی ہے دماغ کو، ٹھیک سر، تو اس کا ذہن اتنا ہی تیز ہوگا ٹھیک سر، اور اس کی سکس سینس لوگ کہیں گے ڈیولپ ہو گئی ہے. وہ سکس سینس اسے صرف آپ کی انٹینشنز آپ کی آنکھوں سے پڑھنے میں ہیلپ نہیں کرتی، بلکہ اسے ادراک ہوتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہونے والی، یہ تو نہیں پتہ لگے گا کیا ہے، لیکن اسے ادراک ہو جائے گا. خدا آپ کے ساتھ بارہا زندگی میں ہوا ہوگا، سمجھ نہیں آتی کہ مجھے اتنی بے چینی کیوں ہے، لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، ایسا ایسا، سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہونے والا ہے. جب وہ واقعہ ہو جاتا ہے تو آپ سکون میں آ جاتے ہیں. ٹھیک سر، وہ سکس سینس کہہ لیجئے، ہندو اس کو تھرڈ آئی کہتے ہیں، تھرڈ آئی، لیکن نفسیات کی زبان میں وہ سکس سینس ہے. تو وہ ڈیولپ جن لوگوں کی ہو جاتی ہے، ان کو احساس ہو جاتا ہے ٹھیک سر، کہ سامنے والا آدمی کیا سوچ رہا ہے. تو جو پابند نمازی ہیں، ٹھیک ہے سر، آپ دیکھیے وہ کم دھوکہ کھائیں گے دوسروں سے. آپ کبھی اس کو اسٹڈی کیجئے، صحیح سر، وہ بچے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ اس کو موڈ سوئنگز کہتے ہیں. ہر انسان جو حساس ہے اور ہر آدمی حساس ہے، اس کے ساتھ یہ انوائرمنٹ کا اثر اس کے اوپر آئے گا ضرور. یہ انوائرمنٹ ہے جو آپ کے موڈ کو خوشگوار بھی کر دے گا، اس کو سیڈن بھی کر دے گا. لیکن انسان کی جیت کہاں پر ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنی ان تبدیلیاں تو ہو رہی ہیں لیکن اس کو اثر انداز نہیں ہونے دیتا اپنے رویوں پر. کوشش یہ ہونی چاہیے، اب جیسے میں ایک مثال آپ کو دے دوں، الحمدللہ آپ اور میں ہم سبھی مسلمان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدترین حالات میں بھی پولائٹ رہتے تھے، اس لیے کہ کنٹرول بہت تھا. تو اگر ہم سنت سمجھ کے اس پہ عمل کر لیں کہ ورسٹ ٹائپ آف سچویشن میں بھی ہم کام رہیں کہ یہ سنت ہے، ہم پولائٹ رہیں کہ یہ سنت ہے، اپنے غصے کو پی جائیں کہ یہ سنت ہے، تو دو چیزیں ہو جائیں گی. ایک تو ہم دوسروں کے لیے بڑی اٹریکٹیو پرسنالٹی ہو جائیں گے، دوسرا ثواب ملے گا سنت پہ عمل کرنے کا. تو یہ صرف سیلف کنٹرول کی بات ہے. ادروائز تبدیلیاں سب میں ہوتی ہیں اور اتنی ہی فریکوینٹ ہوتی جتنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سیٹ آف انوائرمنٹ چینج ہوا وہاں انسان کے ایک نیا موڈ سوئنگ آیا. لیکن اس کو کنٹرول کر کے اوور رائڈ کر لینا، بلکہ کنٹرول سے زیادہ لفظ یہ بہتر ہے کہ آپ اسے اوور رائڈ کر لیتے ہیں. عبادتیں ہم وہی سب جیت ہے. کر رہے ہوتے ہیں سر، وہ عبادتیں نماز کی شکل میں بھی ہے، روزہ، قرآن پاک پڑھنا، حج کرنا. سر جو اہل تصوف ہیں صوفیہ، ان میں مراقبے کا ورڈ ملتا ہے، کیا مراقبہ بھی سیکھ لینا چاہیے سر؟ یہاں کوئی ضروری نہیں ہے سر؟ یہ سیلف کیتھارسس کی ایڈوانس فارم ہے مراقبہ. اس سے آپ کو ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر آپ حالت مراقبہ میں ہیں، رب کی طرف رجوع کیے ہوئے ہیں پوری طرح، تو دنیا سے کٹے ہوئے ہیں آپ، وہ آپ کی بیٹریز چارج ہو رہی ہیں. جب اس مراقبے سے نکلیں گے تو آپ کی بیٹریز پوری طرح چارج ہوں گی دنیا کو فیس کرنے کے لیے. اس کا بہت فائدہ ہے. اندر ایک چیز ہمیں پڑھائی جاتی ہے کہ کسٹمر کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس میں ایک چیز کہتے ہیں کہ بی فرینڈلی بٹ ناٹ اے فرینڈ. تو ٹیچر shouldn't be a friend to students, he should be friendly to them. یہ ایک حد رکھی ہوئی ہے. تو جب آپ فرینڈلی ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو وہ انکریج ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ اپنی پرابلمس کو ڈسکس کرنے کے لیے. لیکن جب آپ ان کے دوست بن جاتے ہیں تو وہ بے تکلف ہو جاتے ہیں، پھر وہ احترام کی دیوار گر جاتی ہے. تو استاد کو فرینڈلی رہنا چاہیے، ٹیچرز کے ساتھ فرینڈ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لیے آسان ہے مسلمانوں کے لیے. انفیکٹ ہماری ہر پرابلم چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ لائٹ ہاؤس کا کام کرتی ہے ہمارے لیے. ہم وہیں سے روشنی لیتے ہیں.
دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی دیندار پیدا ہوگا کبھی نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی بڑے بھرپور طریقے سے گزاری ہے. ایک ایسی زبردست ایگزامپل چھوڑ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کہ ہمیں کہیں اور دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. تو ہم وہ بیلنس لا سکتے ہیں اپنے اندر. ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریسورسز نہیں تھے. خود آپ کا فرمانا یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو کوئی ہو پورے کا پورا سونے کا ہو جائے, اس میں شک بھی کوئی نہیں. آنکھ کے ایک اشارے سے سب کچھ دنیا کی دولت, پوری دنیا کی دولت سمٹ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی ایگزامپل سیٹ کر دی کہ اپنا سیلف پیچھے رکھیے اور دوسروں کو ترجیح دے دیجیے. جب ہم ادھر کو چلے جاتے ہیں تو یہ بیلنس قائم رکھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. لیکن جب تک ہمارے رویوں میں یہ رہتا ہے کہ ہماری ذات پہلے ہے پھر دوسرے ہیں, تو وہاں بے چینی اور ایک بے نام سی, جس کو آج کل نام دیتے ہیں ڈپریشن, وہ جنم لینے لگتا ہے. کیونکہ جو اندر کی خوشی ہے وہ پیدا ہی انسان میں اس وقت ہوتی ہے جب وہ گیونگ اینڈ پر چلا جائے. ریسیونگ اینڈ پر جب تک ہوتا ہے اس کو خوشی نہیں ملتی ہے. تو یہ بیلنس قائم رکھنا بڑا آسان ہے. وہ لائٹ ہاؤس آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے روشنی لیتے رہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے بہت بڑا لائٹ ہاؤس ہے. سب سے سوال بڑا ہی obvious ہمارے لیے آسان ہے. اس سماج میں جس میں ہم جی رہے ہیں, یہ سوال ہر دوسرے چوتھے بندے کا کوشچن ہے سر. اس کی سچویشن یہ ہے سر کہ ہم میں سے کسی کو ایسی جگہ پہ وقت گزارنا پڑ رہا ہے. وہ خونی رشتہ بھی ہو سکتا ہے سر, ہمارا بنایا ہوا رشتہ یعنی میاں بیوی کا بھی ہو سکتا ہے, اور کولیگ کا رشتہ بھی ہو سکتا ہے. ایک دفتر میں ہم کام کر رہے ہیں اور ہمیں ایک فلور پہ کام کرنا پڑ رہا ہے, لیکن ہمارا کولیگ یا ہمارا پارٹنر یا ہمارا ساتھی وہ ذہنی طور پہ صحت مند نہیں ہے سر. اچھا, اب میں سر اس لیے تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو ذہنی طور پہ صحت مند نہ ہونا ہے اس کی ایک پوری ہسٹری ہے. جینز میں بھی کچھ پڑا ہوتا ہے. مثلا وہمی کہا جاتا ہے وہمی کی نانی بھی وہمی ہوتی, مثال دے دی جاتی ہے. دوسرا سر نرچرنگ ہے. تھرڈ کوئی ایونٹ ہوا سر اس کے ساتھ کہ وہ کہیں سر وہ اس کا لگ گیا زندگی کا, باہر آ گیا سر. اب سر ایک ٹرم میں استعمال کر کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں سر. سائیکالوجی کہتی ہے دیر از اے پازیٹیو ایگو, دیر از اے نیگیٹیو ایگو. پازیٹیو از سیلف کانفیڈنس, اینڈ نیگیٹیو ایگو یہ ہے کہ بندہ اپنے کام کو بڑا چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے جی میں تو بڑا قابل ہوں, یا یہ سچویشن میرے لیے نہیں, یہ جاب میرے لیے نہیں, یا میں اس طرح کے بندے کے ساتھ بیاہ کیوں گیا, یا میں تو بڑا قابل تھا اور یہ کہاں پر. یہ نیگیٹیو ایگو ہے جو اس کو اور سچویشن کو ورسٹ کرتی ہے سر. سر کیا کرے بندہ جس کو تھوڑی سی ہیلپ کی, اس بندے کی ہزار خوبیاں بھی ہوں گی, وہ بھی غارت ہو جاتی ہیں, اس کا کمٹمنٹ, اس کی ایمانداری, اس کا پیشن سب صفر ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے ارد گرد کے بندے بڑے سفر کر رہے ہوتے ہیں. موڈز ایک دم اچھا ہے, ایک دم بہت برا ہے, کسی چیز پہ انڈورس کیا جا رہا ہے اور پھر کسی سچویشن پہ اسی کو نگیٹ کیا جا رہا ہے. اس کی ہیلپ کیسے کی جائے کہ اسے تھوڑے سے علاج کی ضرورت ہے, اس کو کسی تھراپسٹ کی ضرورت ہے, اس کو کسی میڈیسن کی ضرورت ہے, اس کو پراپر کتھارسس کی ضرورت ہے. کیا کر سکتا ہے سر؟ دیکھیے ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں سیلف سجیسشن, کہ ہم سیلف سجیسشن کے ذریعے اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے روک لیتے ہیں, کہیں ہم ٹھیک کر لیتے ہیں, کچھ کے لیے ہم اپنے آپ کو کنونس کر لیتے ہیں کچھ کرنے کے لیے. یہ آٹو سجیسشن جو ہے, سیلف سجیسشن بہت زبردست چیز ہے. جب ہم کسی ایسی سچویشن میں آ جائیں کہ تعلق اس قسم کا ہے جو ہماری اپنی چوائس رہا ہے. میں آپ کو اس میں ایگزامپل دے دوں آدمی کے لائف پارٹنر کی. اب اس پہ میں ایک سیلف سجیسشن میں جا سکتا ہوں کہ یہ جو میرا لائف پارٹنر ہے اس نے مجھے منتیں نہیں کی تھیں کہ خدا کے لیے مجھے لائف پارٹنر بنا لو. جو ہمارے معاشرے کے مطابق ایک روٹین پروسیجر ہے اس میں سے چیزیں گزری ہیں. نکاح کے وقت کسی نے مجھ سے پسٹل پوائنٹ پر ہاں نہیں کروایا تھا, اور مولانا صاحب نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ فلاں بنت فلاں بائی وز سو مچ آف حق مہر آپ کو قبول ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ فلاں بنت فلاں
minus her problems or her idiosyncrasies. وہ ایک پیکج ڈیل تھی جس کو میں نے ہاں کیا تھا. ایک انسان ہے جس میں پلس پوائنٹس بھی بہت ہیں, نیگیٹو پوائنٹس بھی بہت ہیں. یا تو مولانا نے پوچھا ہوتا مائنس ہر نیگیٹو پوائنٹس, تو میں ہاں کہتا تو آئی ہیڈ آل دا ریزن ٹو سے کہ یہ کہاں پھنس گیا میں. لیکن جب میں نے اپنی خوشی سے اس تمام چیزوں کو ہاں یا نہ کہا ہے تو پھر مجھ پر ایک چیز لازم ہو جاتی ہے کہ جو میرے لائف پارٹنر کی ویکنیسز ہیں میں ان کو بڑے صبر کے ساتھ ٹھیک کرنے کی کوشش کروں. اب اس کے اندر ایک جو کی پوائنٹ ہے وہ صبر ہے. ہمارے یہاں اب تو نہیں, لیکن ایک زمانہ تھا کہ سڑک پر آپ کو بندر اور ریچھ کا تماشا دکھانے والے ملتے تھے. اب ریچھ جنگلی بیسٹ ہے, وہ شیر سے زیادہ خوفناک چیز ہے. لیکن یہ مزاری بالکل ان پڑھ ہے, نہ اس نے سائیکالوجی پڑھی ہے نہ کوئی اور علم پڑھا ہے اس نے. وہ جنگل سے پکڑ کے لاتا ریچھ کو اور اس پہ محنت کرتا اور اسے اس طرح ٹیم کر لیتا کہ وہ مداری کے ایک ہلکے سے اشارے پر اپنی فطرت کے خلاف ڈانس کرنے لگتا ہے. اس کی فطرت میں نہیں ہے وہ. تو اگر مداری جو دنیاوی تعلیم سے بے بہرا ہے, اسٹریٹ وزڈم ہے اس کے پاس, لیکن وہ اس بیسٹ کو ٹیم کر رہا ہے. تو اگر ہم اس کو اسٹڈی کر لیں کہ کیسے ٹیم کیا اس نے, تو پتہ یہ چلے گا اس کے اندر کنسسٹنسی اور صبر, انہوں نے بیسک رول پلے کیا ہے. تو جو ہمارا کولیگ ہے, لائف پارٹنر ہے یا پڑوسی ہے, ہم اس مداری کی طرح مستقل مزاجی اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ڈگر پر کیوں نہیں اس کو چلانے کی کوشش کرتے رہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان مستقل مزاجی اور صبر کے ساتھ کوشش کرے اس کے نتائج نہ پیدا ہوں. نتائج ضرور آتی ہیں. تو اس کے اندر ہمیں آٹو سجیسشن کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ اس میں اس کا تو کوئی فالٹ نہیں ہے, میں نے اپنی خوشی سے چنا تھا دوست, اگر وہ ایسے بیہیو کر رہا ہے تو دیٹس مائی فالٹ ناٹ ہز. تو میں اس فالٹ کو ٹھیک کروں گا. اور اس کے اندر کی ورڈ جو ہیں وہ یہ دو ہی ہیں, مستقل مزاجی اور صبر. اس کے ذریعے اگر کوشش کرتے رہیں اور وہ جو دھچکے اس دوران لگتے ہیں, شاکس لگتے ہیں, اس کو ہم ہنسی خوشی ایبزارب کرتے جائیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ایک سر تھوڑی سی ایکسٹینشن اس کے ساتھ ہے جناب. سر ہمارا معاشرہ جو جسمانی عارضے یا بیماری ہیں ان کو سر کوئی ایسا مسئلہ نہیں سمجھتا. فیشن کے طور پہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرا جو ہے جی وہ ایک سٹنٹ ڈلا ہے, ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے, اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سر جو ذہنی عارضے ہیں سر ان کو سٹگما سر وہ ایک دبا لگ جاتا ہے سر, ان کو بڑا ایک سمجھا جاتا ہے, ٹیبو سمجھا جاتا ہے سر. اور سر بڑے لوگ سر علاج نہیں کرواتے. اچھا کیونکہ سر جو کہہ لیجیے نفسیاتی پرابلمس ہیں اس میں سیلف کنٹرول ختم ہو جاتا ہے سر, زیادہ تر پرابلمس کو اگر سمپل بیان کیا جائے سر. اچھا جو علاج کروانے والے ہیں جن کا ہو جاتا ہے, بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کو ایک میڈیسن روز کی کھانی پڑتی ہے, جن کو ایک ہفتے بعد تھراپسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے, دے آر نارمل لائف. لیکن سر وہ بندہ جو خود ایک اذیت میں ہے اور اس کی وجہ سے کسی کو بھی تکلیف مل رہی ہے, وہ خود بڑی تکلیف کاٹ رہا ہے, اس کو کیسے گائیڈ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ سر ہمارا جو کاؤنسلنگ کا ونگ ہے, ADR کا ونگ ہے سر, اس میں ہمارا آبزرویشن 3 سالوں کی ہے جسٹس انوار صاحب کی کہ سب سے مشکل کام پڑھے لکھے بندے کو کنونس کرنا ہے. نیگیٹو ایگو اتنی زیادہ ہوتی ہے. کیا جائے کہ اس کو تھوڑا سا ریفلیکٹ کر کے ہمدردی سے, محبت سے بتایا جائے کہ تمہیں تھوڑے سے علاج کی ضرورت ہے. اور اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے کہ سر ہم بھی پرابلم میں ہوتے ہیں, کسی کے پاس جاتے ہیں, اپنا دکھ سکھ پھولتے ہیں, ہلکے ہو جاتے ہیں. سر کیا جائے سر؟ دیکھیے اس کے لیے ہمیں بجائے سائیکالوجی سے ہیلپ لینے کے انجینئرنگ سے ہیلپ لینی پڑے گی. دریا بہہ رہا ہے, ہم اس کا رخ موڑنا چاہتے ہیں کہ وہ 90 ڈگریز رائٹ ٹرن لے جائے. ٹھیک سر. ہمارے پاس 2 راستے ہیں کہ ہم اس کے بہاؤ کے بالکل آگے ایک بند باندھ دیں
اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پانی آتا جائے گا، رکتا جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ وہ اس بند کو توڑ لے گا ٹھیک سر. اور پہلے سے زیادہ تباہی مچا دے گا. دوسرا طریقہ جو انجینئرز استعمال کرتے ہیں کہ اس کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ ایک دیوار بنانے لگتے ہیں جو گریجولی ڈرفٹ کر رہی ہوتی ہے ٹو دا رائٹ. ٹھیک سر. یہ صحیح ہے کہ وہ 1 میل 1.5 میل لمبی دیوار بن جائے گی، لیکن بغیر نقصان ہوئے وہ رائٹ ٹرن لے جائے گا. مریض کو یہ کہنے لگتے ہیں یار تمہارا قصور نہیں، تم ذہنی مریض ہو، تمہارا کیا کروں میں. ہم دعوت دے رہے ہیں ایک سویئر شارپ ری ایکشن کو جو وہاں سے آئے گا. اگر ہم بدترین ذہنی مریض کو تھپکی دے دیں، اب یہ مت کہیے گا کہ آپ اس لیے مجھے تھپکی دیتے ہیں، تو ایک تھپکی دے دیں. ٹھیک سر. یہ جسچر ہے پیار شو کرنے کا ٹھیک سر. کہ نہیں یار تم ٹھیک ہو، تمہیں کیا ہوا ہے. ٹھیک سر. جو تمہیں یہ کہے کہ تم بیمار ہو وہ خود بیمار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا علاج شروع کر دیں. وہ جو دیوار میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے گریجول ٹرن لے رہی ہے، ٹھیک ہے سر. وہ اس کے ذریعے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیں. ٹھیک سر. تو رفتہ رفتہ وقت ضرور لگ جائے گا، محنت بھی لگے گی، ہو سکتا ہے کہ آپ کے نروز ٹوٹ جائیں. 1.5 میل ہے سر. ہاں تو وہ آپ کے نروز افیکٹ ہو جائیں گے، لیکن دوسرا آدمی چل جائے گا. میں ایک سوشل تنظیم جناب اس کا حیدرآباد کو جناب تو آج میں مجھے پہلے بڑا اشتیاق تھا کہ آپ سے ملاقات کریں. آپ نے جو فیملی سیٹ اپ کا ایک بڑا آسان سا یہ نسخہ بتایا ہے کہ جو رائٹس ہیں ان کو آپ نے ہے، اور اس سے بڑی طاقت بھی کو نہیں ہے کہ اگر ہم بیوی کو بھی کم کام کریں لیکن اس کو سمجھانے میں بڑی دیر لگ جاتی ہے. میں دل سے قدر کر رہا ہوتا ہوں، دل سے چاہ رہا ہوتا ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرے گھر میں یہ سکون ہو یا کام کروں گی. بہت دیر ہو جاتی ہے مجھے یہ سمجھانے میں کہ میں تو سیکریفائس کر رہا ہوں، مجھے تو رائٹس کا پتا ہے، ہیلپ کر رہا ہوں، لیکن ساتھ میں آگے سے رسپانس نہیں آتا، کمپرومائز بھی کرنے پڑتے ہیں. لیکن اس دوران جو ابھی قاسم صاحب نے کہا ہے کہ باقی چیزیں بھی آپ کی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں جو کہ آپ کو پریشرائز کہتی ہیں، مطلب بدلنا پریشر میں آ جاتا ہے کہ یہاں سے بیوی کے ساتھ کمپرومائز کرے، وہاں سے پیرنٹس کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کرے، تو یہ گھوم گھوم کی کیفیت میں جو ہیڈ آفس جاتا ہے. اس کے لیے کیا کہاں سے کیسے اپنے دل کی بات کو اگلے دل میں بتا کر کے آپ ہی تھوڑا سا احترام کریں. دیکھیے ایک بات بڑی مشہور ہے، چونکہ میں اور آپ دونوں ہی لاہور کے ہیں، تو لاہوریے کی اصل زندگی تو کھانا ہے. تو یہ ہمارے یہاں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ سالن وہی زیادہ ذائقے دار ہوتا ہے جو ہلکی آنچ پر پکے. اب جو ہلکی آنچ پر پکے گا وہ بجائے 15 منٹ میں پکنے کے 2 گھنٹے میں پکے گا. جو سچائی ہے یا رائٹسنس ہے اس کو اپنی سلاٹ یا اپنا گروو بنانے میں وقت لگتا ہے، لیکن جب ایک بار گروپ بن جاتا ہے تو انسان سکھی ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس بات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے یا دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے 6 مہینے ہو گئے ابھی تک میں مشکل میں ہوں. تو اس یقین کے ساتھ اگر آدمی اپنی جگہ قائم رہے، آپ نے ایک لفظ اپنی گفتگو میں یوز کیا کمپرومائز، یہی زہر ہے انسان کی زندگی میں جہاں وہ کمپرومائز شروع کرتا ہے. جو ڈیو رائٹس ہیں ان پر کہیں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہ ادا ہونے ہیں ہر حال میں. ہاں کمپرومائز ہیں اس بات پر کہ اگر میری بیگم صاحبہ سے مجھے کوئی 2-4 ڈنڈے پڑ گئے تو میں ہنس کے سہ جاؤں گا کہ چلیے کوئی بات نہیں. جب میں غصے میں ہوتا ہوں یہ بھی برداشت کرتی ہیں، تو آج یہ غصے میں انہوں نے کچھ کہہ دیا. ایسے کمپرومائزز تو ٹھیک ہیں، لیکن جو رائٹس ہیں ان پر کہیں کا کمپرومائز نہیں ہے، کیونکہ اگر کمپرومائز ہم نے کر لیا تو تباہی کو آواز دے لی ہم نے.
وہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہے رائٹس ادا کرنے میں، اور اپنے رائٹس کے لیے کمپرومائز کر دیجئے، فرگو کر دیجئے، بڑا سکون ہو جائے گا گھر میں.